الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يطع الله ورسوله فقد رشد أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، چودہ رجب المرجب سن 1445 ہجری، 26 جنوری سن 2024 عیسوی بروز جمعہ. معزز سامعین کرام، بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے، شکر ہے اور اس کا احسان ہے. اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اپنے پاکیزہ مقدس مطہر دربار میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے جمع فرمایا. اللہ رب العالمین ہمارے جمع ہونے کو، کہنے اور سننے کو بے انتہا قبول فرمائے.
دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے، آمین۔ حاضرین کرام، پچھلے 2-3 جمعوں سے ایک عنوان چل رہا ہے، اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اس جمعہ بھی۔ اللہ رب العالمین نے ایمان والے بندے اور بندیوں سے خطاب کرتے ہوئے یوں فرماتی ہیں کہ تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ شیطان کی اتباع نہ کرو، اس کی پیروی نہ کرو، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، ازلی دشمن ہے، ابد تک رہے گا۔ اور یہ آیت کریمہ اللہ رب العالمین نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازل کیا ہے۔ کیوں نازل کیا؟ کس لیے نازل کیا؟ وقت اگر ساتھ دے میں اس کی گفتگو کروں گا، نہیں تو عنوان ادھورا رہے گا۔ انشاءاللہ الرحمن آئندہ جمعہ اس کی تفصیلات عرض کروں گا۔ گزشتہ جمعہ میں نے آپ سے کہا تھا، شاید آپ سب کو یاد ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم اتنا جلدی بھولنے والی بھی نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے۔ سالوں سال پہلے کی باتیں ہم لوگوں کو یاد رہتی ہے۔ گزشتہ جمعہ کا بیان اس جمعہ تک اگر یاد نہیں، میں اس بات کو نہیں مانتا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ہم قوم کی ذہانت بڑی تیز دی ہے۔ دیکھیں آپ، کسی معاملے میں جب ایک دوسرے کو چکمک ہوا کرتا ہے، 10 سال پہلے کی بات یاد دلاتے ہیں۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کیا ہماری قوم کا ذہن کمزور ہے؟ یقیناً نہیں۔ غرض کہ آپ کو یاد دہانی کے لیے میں نے یہ 2 باتیں آپ کے سامنے رکھا۔ گزشتہ جمعہ میں نے جو کہا، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلے رحمت دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے 3 باتوں کو سنا۔ دوہراؤں اسے؟ یاد ہے کہ ریپیٹ کروں؟ پہلی بات سنا، اللہ کے نبی نے فرمایا سب کو سلام کرو، جسے جانتے ہو نہیں جانتے ہو، مردوں کو، گھر میں بیویوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، بچیوں کو، رشتہ داروں کو، سب کو سلام کرو۔ دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیموں کو، غریبوں کو، بیواؤں کو کھانا کھلاؤ، مہمان آئے تو خوش ہو جاؤ، مہمان نوازی کرو۔ تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری لوگ رات میں میٹھی نیند سو رہے ہوں تو آپ اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے مناجات کرو، یہ کام کرتے رہو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ 3 باتیں ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں 3 سوال آئے کہ میں اللہ کے نبی سے سوال کروں اور جواب پاؤں۔ یہ سوال کیوں آیا ان کے ذہن میں؟ اس لیے کہ یہودیوں کے یہ بڑے عالم تھے، تورات کے عالم تھے، انجیل کے عالم تھے، انہوں نے کتابوں میں پڑھا تھا، یعقوب علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرتے تھے انہوں نے۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے، وہاں سے نکلے ہیں بنی اسرائیل۔ پہلا سوال کیا، جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ سوال بھی کیا اور اس کا جواب بھی دیا، پھر میں یاد دہانی کے لیے آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ میرا ایک مزاج ہے، تقریر میں تھوڑا اوپر سے لیتا ہوں، تھوڑا اوپر سے،
کیوں؟ اس لیے کہ جو باتیں ہمارے ذہن سے نکل گئی ہوتی ہے مصروفیات کے زمانے سے وہ یاد آ جائے۔ پہلا سوال حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کون سی چیز حرام کی تھی؟ میں نے اس کا جواب دیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا ان کو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، یاد ہے؟ بتاؤں؟ بتا دیتا ہوں۔ سوال تو یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام اپنے اوپر کون سی چیز کو حرام کر لیا تھا؟ ان کو ایک بیماری لاحق ہوئی تھی، عرق النساء کہتے ہیں۔ انہوں نے منت مانگی تھی کہ پاک پروردگار یہ بیماری سے اگر مجھے شفا یابی مل جائے تو میری جو محبوب چیز ہے، پسندیدہ چیز ہے، میں اسے استعمال نہیں کروں گا زندگی بھر۔ اور میں نے یہ بھی وضاحت کی تھی کہ ان کی شریعت میں یہ جائز تھا، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے شفا یابی سے نوازا، اونٹ کا گوشت ان کو پسندیدہ تھا، اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا، میں زندگی بھر نہیں کھاؤں گا۔ یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کے ابا، اونٹنی کا دودھ پسندیدہ تھا، مرغوب تھا، زندگی بھر استعمال نہیں کیا، ایسی قسم کھائی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی شریعت میں یہ اجازت تھی، لیکن ہماری شریعت مطہرہ میں اس کی اجازت قطعاً نہیں ہے۔ اگر کوئی ایک قسم کھاتا ہے کہ میں یہ حلال چیز کو میرے اوپر حرام کر لوں گا، یہ ناجائز و حرام ہے، اس کی اجازت ہماری شریعت مصطفی میں نہیں ہے۔ آگے چلیں، ایک بات بتاتا ہوں میں، جن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے جن کے قلب اطہر پر قرآن مجید کو نازل کیا، وہ کون سی شخصیت؟ وہ ہمارے اور آپ کے ساری کائنات کے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شریعت مطہرہ ان کے ذریعے سے دی گئی، اسلام مکمل ہوا، دین مکمل ہوا، کامل ہوا، اتمم ہوا، اکمل ہوا۔ تفسیر میں آتا ہے، دیکھو یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں ایسی قسم جائز تھی، لیکن نبی علیہ السلام کی شریعت میں ایسی قسم جائز نہیں، بلکہ خود ایک موقع پر اللہ کے نبی نے کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا تو اللہ نے آیتوں کو نازل کیا۔ تھوڑی میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر، میں تھوڑی نشاندہی کیا تھا گزشتہ جمعہ، اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ ہمارے مسلم معاشرے کے اندر بعض نادان عورتیں ایسی ہیں، ربیع الاول کے مہینے میں یا محرم الحرام کے مہینے میں بعض دسترخوان لگاتے ہیں۔ بعض علاقوں میں تھا، وہ ابھی بھی ہے اور کم ہوتے جا رہا ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دسترخوان بچھانے کے بعد جتنے پھل فروٹ ہیں نا، سیب لے لیجئے، سپوٹا لے لیجئے، انگور لے لیجئے، انانس لے لیجئے، موسمبی لے لیجئے، نارنگی لے لیجئے، جتنے بھی قسم کے ہیں، دسوں کے قسم کے ہیں، یہ لا کر کے دسترخوان پر بچھا دیتے ہیں۔ شاید آپ میں سے کسی کو معلوم ہوگا یا کسی کو نہیں معلوم ہوگا۔ اب وہاں عورتیں جمع ہو جاتی ہیں، جمع ہو کر ایک دوسرے سے گفتگو ہوتی ہے، تمہارا کیسے آنا ہوا ماں؟ وہ کہتی ہیں کہ میری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی۔ اور ایک کو پوچھتے ہیں تمہارا کیسا آنا ہوا ماں؟ میرے شوہر کے کاروبار میں ترقی نہیں، کاروباری نہیں ہے۔ تمہیں کیسا آنا ہوا ماں؟ میرا بچہ یا بچی بیمار ہو گئی ہے، کتے کی علاج کر رہے ہیں، اس کا علاج نہیں ہو رہا۔ تمہیں کہیں کم آئے؟ نہیں، ہم نے کیا کہ گھر سیٹ نہیں ہو رہا، پریشانی پہ پریشانی۔ اچھا ایک کام کرو، اس میں سے ایک بڑی عورت جو ہیڈ بنی ہوئی ہے، باس، وہ کہتی ہے آنکھ بند کر کے قسم کھاؤ
کہ قسم کھانے کے بعد وہ یہ دسترخوان جو بچھا ہوا ہے، فروٹ رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر ایک کپڑا ڈالا ہوا ہے، اس کے اندر ہاتھ ڈالو، قسم بھی کھاؤ کہ جب تک میری منت پوری نہیں ہوتی، مثال کے طور پر میری بچی کی شادی نہیں ہو رہی، 10 کے رشتے آئے چلے گئے، اب میں قسم کھاتی ہوں، منت مانگتی ہوں کہ میری بچی کا رشتہ جب تک نہیں آتا اس وقت تک یہ جو پھل میرے ہاتھ کو آ رہا ہے، مل رہا ہے، میرے لیے حرام۔ ایسی نیت کر کر ہاتھ ڈالیں گے، اتفاق سے وہ ہاتھ میں سیب آ گیا تو زندگی بھر سیب نہیں کھانا گتے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سنا آپ نے معاشرے کے اندر، ہمارے مسلم معاشرے کے اندر ایسی وبا پھیلی ہوئی تھی، ہے تھوڑی بہت۔ عورتوں کا عقیدہ جی ہے، عورتوں کا عقیدہ، ایسی قسم، یعنی یہ حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لینا۔ کس نے بتایا؟ کون کہا؟ جن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدس کلام کو نازل کیا، دین مکمل کیا، اسلام مکمل ہوا، نبوت کو مکمل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جو بڑی بیوی، ہم سب کی ماں، امہات المؤمنین حضرت امی جان خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جب تک وہ با حیات تھی اللہ کے نبی کسی اور عورت سے نکاح نہیں کیا، ان کے انتقال کے بعد دیگر نکاح کیے۔ علماء نے لکھا ہے ان کی انتقال کے بعد اللہ کے نبی کے 10 بیویاں بیک وقت تھے، اور گھر بھی قریب قریب تھے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد تمام بیویوں کے گھر ایک کے بعد دیگر، ایک کے بعد دیگر، ایک کے بعد دیگر خیر خیریت معلوم کرنے کے لیے تشریف لے جاتے۔ باری طے تھی، یہ آج کا دن یہ بیوی کے گھر میں، آج کا دن یہ بیوی کے گھر میں، آج کا دن یہ بیوی کے گھر میں، باری طے تھی۔ اسی لیے شریعت مطہرہ کا یہ حکم ہے، اگر کسی کے 2 بیویاں ہیں باری طے کرنا، منمانی نہیں چلا سکتے، ایک کو کاجل ایک کو چننا نہیں لگا سکتے۔ سمجھ میں آ رہی بات میری؟ میرے پیارو، ایک کو کاجل اور ایک کو چونا نہیں لگا سکتے، لگاؤ تو دونوں کو چونا لگاؤ، لگاؤ تو دونوں کو کاجل لگاؤ۔ ڈیبیٹ کرنا دونوں بیویوں کے اندر، 3 دن یہ بیوی کے پاس، 3 دن یہ بیوی کے پاس، 2000 کی ساڑی کپڑا لائے، ساڑیوں کا زمانہ ختم، اختلاف ہے پہننا کی نہیں پہننا کی وہ الگ مسئلہ چھوڑو، 2000 کا جوڑا ایک بیوی کو لائے، دوسری بیوی کو 1500 کا نہیں لا سکتے، 1990 پر 9 کا بھی نہیں لا سکتے، 2000 کا چلانا، کلر بدل کر بھی نہیں لا سکتے، ایک ہی کلر لانا، ایک بیوی کو دو اور یہ بیوی کو دو۔ بات سمجھ میں آئی؟ دین اور شریعت معمولی چیز نہیں میرے پیارو، ہو اتنا باریک ہے کیا دین؟ بہت مشکل دستا نہیں، بہت آسان، بہت آسان۔ عمل کرنے کے واسطے قدم بڑھائیں گے نا، اللہ راستے کھولتے چلے جائیں گے۔ تیرنے والا دیکھیں کیسا تیرتا، اسے دیکھے تو پانی کی لہر کو ڈر ہوتا، آدمی چھلانگ مارنے کے بعد جب ہاتھوں کو یوں کرتا ہے آٹومیٹکلی راستے بن جاتے ہیں، آگے بڑھتا نہیں بڑھتا۔ غرض کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باری طے کی تھی کہ آج کا دن یہ بیوی کے گھر میں، آج کا دن یہ بیوی کے گھر میں، آج کا دن یہ بیوی کے گھر میں۔ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، روزانہ عصر کی نماز کے بعد سے مغرب کی اذان تک، جب تک اذان دے کر بلال تشریف نہیں لاتے اللہ کے نبی کو بلانے کے لیے، پوری بیویوں کے گھر کا چکر لگاتے، خیر خیریت پوچھتے تھے۔ 10 منٹ یا 5-7 منٹ یہاں بیٹھتے، خیر خیریت پوچھتے، وہاں سے اٹھتے، وہ بیوی کے گھر میں بیٹھتے، 5-7 منٹ خیریت پوچھتے،
پھر وہاں ایک معمول تھا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، یا بعض مفسرین نے لکھا ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت حفصہ کس کی بیٹی؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی۔ ان کے گھر گئے۔ اب ہر بیوی یہ چاہتی ہے کہ میرے شوہر میرے پاس ذرا زیادہ وقت بیٹھے، باری تو طے تھی، لیکن یہ عصر کے بعد کا جو وقت تھا، ہر بیوی چاہتی ہے کہ میرے شوہر میرے پاس ذرا زیادہ بیٹھیں، کچھ باتیں گفتگو زیادہ ہو، میرے گھر سے کچھ کھا کر جائیں، کچھ پی کر جائیں۔ یہ ہر بیوی کی شوق آج بھی ہے، اس زمانے میں بھی تھی۔ اور بیویوں کے اندر چکمک بھی ہوتی، لو ایک بیوی کے پاس جا کو بیٹھ گئے تو دوسری بیوی کہیں پہ اتنا ٹائم بیٹھ گئے، سینو یہاں کی نہیں ہے۔ یہ عادت، یہ نئی عادت آج کی نہیں ہے میرے پیارو۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھو، سیرت اٹھا کر دیکھو، امہات المؤمنین کے اندر بھی یہ تھی کہ میرے نبی میرے پاس زیادہ رہے، یہاں زیادہ بیٹھے، میرے گھر میں کچھ کھا کر جائیں، کچھ شربت پی کر جائیں۔ غرض کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا یا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، دونوں کے گھر میں سے کسی کے گھر میں 1-2-3 منٹ زیادہ بیٹھ گئے۔ کئی کو جیسا ہی اللہ کے نبی گئے، انہوں نے، اللہ کے نبی کو شیرنی بڑی پسند تھی، میٹھی چیز، شہد زیادہ استعمال کرتے تھے، اور شہد میں ملا کر ایک گوند آتا تھا، اور وہ گوند مغافیر علماء نے لکھا ہے اس میں قسم کی بو آتی تھی، شہد میں ملانے کے بعد وہ بو ختم ہو جاتی تھی۔ اگر وہ گوند زیادہ ہو جائے، شہد پر غالب آ جائے تو بو آتی تھی، اور بو بولے تو خراب بو نہیں، ایک رقم کی باس آتی تھی۔ وہ جو بیوی تھی حضرت زینب یا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شربت بنا کر شہد میں اللہ کے نبی کو پیش کیا، یا رسول اللہ نوش فرمائیں۔ اب وہاں شربت نوش کر کر آنے تک 2-3 منٹ ذرا تاخیر ہو گئی تو دوسری بیویوں کے اندر پریشانی ہوئی کہ اب تک کہیں کو نہیں آئی نا، اتنا ٹائم وہاں بیٹھ گئی نا۔ سمجھ رہے بات میری؟ اب تک کیوں نہیں آئی نا، ایک دوسرے کو دیکھ رہی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے 5 بیویوں کی گروپ ایک تھی، 5 بیویوں کی گروپ ایک تھی۔ گروپ بولے تو ایسا نہیں آج کے ماحول میں لڑنا جھگڑنا تو میں آئے، ایسا نہیں، اس میں بھی کچھ حکمتیں علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے اس کی بھی کچھ حکمتیں لکھی، اس میں ہمیں ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں۔ کیا ایسا گروپاں تھے گتے نہ انہوں، وہ گروپ کو اور ہمارے زمانے کے گروپوں کو ہم قیاس نہیں کر سکتے، کمپیئر نہیں کر سکتے، ان کا قصہ الگ۔ وہ امہات المؤمنین ہی، نبی کے بیویاں ہیں، وہ پاک بیویاں ہیں، ان کی ذات بابرکات پر ہم گمان نہیں کر سکتے، لیکن مفسرین نے لکھا ہے وہ کئی کو کدھر، ہمیں جانے کی ضرورت نہیں اس میں۔ وہ کئی کو تھے، اللہ جانے، اللہ کے نبی جانے، محبت میں ہوتا ہے ایسا۔ بہرحال اب وہاں سے استعمال کر کر آئے دوسری بیوی کے پاس، اب ان کو ایک رشک آیا، میرے نبی میرے گھر میں زیادہ وقت رہنا، وہ چاہتے ہیں کہ میرے گھر میں رہے، ان کے گھر میں زیادہ بیٹھ گئے نا وقت ہے۔ اب تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ کے نبی خیر خیریت پوچھ کر جانے لگے۔ وہ بیوی کو رشک آیا، وہاں اتنا ٹائم بیٹھے، یہاں بیٹھے ایک نہیں، تھوڑی دیر میں اٹھ کو جا رہی نا، یا رسول اللہ آپ نے کیا استعمال کر کر آئے وہاں سے؟ میں نے تو وہاں شربت استعمال کر کے آیا، اسی لیے آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے۔ ان کے کہنے کا مقصد کیا تھا؟ پھر اللہ کے نبی ان کے گھر کو گئے تو کیا بھی نہیں پینا، یہاں کو یہاں پینا، محبت یہ بچھڑانا نہیں، لیکن رشک تھا کہ میرے نبی میرے گھر میں زیادہ وقت بیٹھے۔ اب پینے کے بہانے سے نہ بیٹھے، شربت پینے کے بہانے سے، اب یہ بول دیں تو آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے، آپ شربت استعمال کر کر آئے ہیں، آئندہ نبی تو جائیں گے وہاں بیوی کے پاس لیکن استعمال نہیں کریں گے، یہ مقصد تھا۔ اس کے پیچھے بھی ہزاروں کی حکمتیں ہیں۔
میرے کہ میں حکمتوں کو اگر بیان کرنے جاؤں وقت بڑا کافی ہو جائے گا۔ تو آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو ایسی کوئی بو والی چیز استعمال نہیں کیا۔ وہ دوسری بیوی نے کہا شاید کہ شہد کی مکھی مغافیر کے گوند پر بیٹھ کر اس کے بعد میں کسی پھول کا رس چوس کر کے شہد میں ملائی ہوگی تو اس کا رس اس میں مل گیا اور اس کی بو اس میں شامل ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدبو سے حد درجے نفرت تھی، بدبو سے حد درجے نفرت تھی۔ ہمیشہ مسواک کا استعمال کرتے تھے، مسواک کا، ہمیشہ مسواک کا استعمال۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسواک کا استعمال کرو، 70 فائدے ہیں۔ سب سے کم فائدہ، سب سے ادنا فائدہ یہ ہے کہ موت کے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ ادنا فائدہ، اللہ اکبر، بہت بڑا فائدہ، بہت بڑا فائدہ۔ کسی کا ایمان پر خاتمہ ہو جانا، کلمہ پڑھ کر دنیا سے چلے جانا، کیا معمولی نعمت ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ توفیق، یہ نعمت عطا فرمائے، ایمان والی زندگی جئیں، موت کا وقت آئے تو کلمہ زبان پر جاری ہو۔ میرے پیارو، زندگی پاک تو موت پاک، نبی کا فرمان، زندگی پاک موت پاک، جس حالت میں زندگی اس حالت میں موت، جس حالت میں موت آئی اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ ہم سب کی اللہ زندگی پاک کر دے، آمین بولو نا، زور سے بولو۔ قبولیت کی گھڑی ہے، وہ کون سی گھڑی ہم نہ نہیں معلوم، اللہ وہ گھڑی ہمیں شامل ہو جائے، وہ گھڑی میں ہماری دعائیں شامل ہو جائیں، ہم مقبول بندوں میں شامل ہو جائیں۔ اللہ کے نبی مسواک کرتے تھے، امت کو تعلیم دی کہ مسواک کرو، 70 فائدے، اس میں سے سب سے بڑا فائدہ ایمان پر خاتمہ ہوتا۔ افیون کا استعمال نہ کرو، بڑے بڑے نقصانات، اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آدمی کتنا ہی پابند نماز کا ذکر کا ہو، افیون کا استعمال کرتا ہے تو موت کے وقت کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ کیا کم نقصان ہے کیا یہ؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے معاشرے کے نوجوانوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ بہت سارے علاقوں میں بہت سارے نوجوان گانجے کا، چرس کا، افیون کا استعمال کرتے ہیں۔ ہمیشہ بعض نوجوانوں کو ہم نے دیکھا رات بھی نشے کی حالت میں گزر رہی ہے، دن بھی نشے کی حالت میں گزر رہی ہے۔ میرے پیارو، اگر کوئی دوست احباب میں، رشتہ داروں میں، کسی محلے میں ہی ٹھڈی پکڑ کر سمجھاؤ کہ یہ نقصان دینے والی چیز ہے۔ کہاں جا رہی ہے آج ہماری قوم؟ کون سمجھائے، کون بولے؟ مجھے نوجوانوں پر بڑا پیار آتا ہے، بڑا ترس آتا ہے۔ میری فکر رہتی ہے کہ نوجوان بن جائے، یہ نوجوان ہماری بگڑی ہوئی جو نسل ہے، اگر یہ نسل بن جائے، خدا کی عزت و جلالت کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ اللہ بڑے بڑے کام ان سے لیتے ہی۔ میرے حال مسواک کا استعمال کرو میرے پیارو۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، شرمانا نہیں، جواب سیدھی سیدھی بات، 2 ٹوک جواب دینا اللہ کے گھر میں ہی۔ ہر ایک کے پاس برش ہے کہ نہیں میرے پیارو؟ ہے کہ نہیں؟ بولو، شرمانو کو میرے پاس بھی ہے، میرے پاس بھی ہے، نہیں ہے؟ اب ہاتھ اٹھا کر بتاؤ مسواک کس کے پاس؟ کیا ہے صاحب؟ میرے پیارو، شرمندہ کرنا مقصد نہیں میرا، میرا مقصد یہ ہے کہ ایک شوق دلانا۔ مسواک خریدیں گے؟ 50 کا برش ہے نا بھائی ہمارے پاس، کرو، منع نہیں، کرو، وہ بھی کرو، لیکن سنت کی نیت سے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے میرے نبی اٹھتے فجر میں سب سے پہلے مسواک کرتے، ہر نماز میں مسواک کرتے۔ مسواک لیں گے؟ اس دور میں سنت کی، مسواک کی جو سنت ہے ختم ہوتی جا رہی ہے، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ ایسے زمانے میں ایک زمانہ آئے گا
کہ میری سنت مٹ گئی ہوگی، ایسے زمانے میں میرا امتی مرد ہو یا عورت سنت کو ایک زندہ کریں گے، 100 شہیدوں کا ثواب دیا جائے گا۔ 100 شہید کا معمولی بات کیا، انگلی کٹاؤ شہیدوں میں شامل ہو جائے۔ مسواک کا استعمال کریں گے، اللہ قبول فرمائے۔ لیو 20 روپے 30 روپے، سنت میرے نبی کی سنت 20 نہیں 200 ہو جائیں دے، میرے نبی کا فرمان ہے، میرے نبی نے استعمال کیا، بلکہ تمام انبیاء نے استعمال کیا ہے، بالخصوص میرے آقا کی یہ سنت ہے۔ میرے آقا کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے 20 کیا جی حیثیت رکھتی ہیں، 200 کا تبلیغ استعمال کریں گے ہم۔ بھائی شام ڈھونڈتی نہیں بھی ذرا سافٹ ہونا، ایک دم نرم ہونا، ہمنا 50 روپے بھی آؤ دیو، کیا بھی بات نہیں، کرو وہ بھی کرو، مسواک بھی کرو، جائز۔ بہرحال اللہ کے نبی نے فرمایا مسواک کا استعمال کرو۔ بو سے بدبو سے میرے نبی کو حد درجے کی نفرت تھی۔ اس وقت اللہ کے نبی نے قسم کھائی۔ دیکھو ہماری امت کے اندر جو نادان عورتیں قسم کھاتی ہیں نہیں، ہماری شریعت میں جائز نہیں۔ جن کے صدقے میں شریعت مکمل ہوئی، دین مکمل ہوا، اسلام مکمل ہوا، قرآن کو نازل کیا، وہ نبی کے قسم کھانے پر اللہ نے آیتوں کو نازل کیا۔ یہ بتانے کے لیے میں نے اتنا لمبا آیا ہائی وے پکڑتے ہوئے۔ قسم کھائی، کیا قسم کھائی؟ میں نے جس چیز کو استعمال کر آیا، شہد میں مغافیر کا گوند ملا ہوا تھا، اگر یہ چیز کے اندر بو آتی ہے تو بو تو اللہ کے نبی کو حد درجے سے نفرت تھی، اگر یہ چیز کے استعمال کرنے سے منہ میں بو آتی ہے، قسم اللہ کی موت تک میں یہ چیز کو استعمال نہیں کروں گا۔ اللہ نے شہد کو حلال کیا تھا، اللہ کے نبی نے اپنے اوپر حرام کر لیا۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اللہ کی رحمت جوش میں آئی۔ جبرائیل سے کہا، جبرائیل فوراً جاؤ، فوراً جاؤ، جس چیز کو میں نے حلال کیا میرے محبوب نے اپنے اوپر حرام کر لیا۔ جبرائیل فوراً آیتوں کو لے کر نازل ہوئی اور فرمایا، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ اے میرے نبی، اللہ نے آیتوں کو نازل کیا، اس کا ترجمہ سنو۔ اے میرے نبی، لما تحرم، جس چیز کو ہم نے حلال کیا اپنے اوپر حرام کر رہے ہو، وہ بھی کس کے لیے؟ تبتغی ازواجک، بیویوں کی خوشنودی کے لیے، بیویوں کو خوش کرنے کے لیے، ان کی رضامندی کے لیے۔ ایسا نہ کرو، شہد تو ہم نے حلال کیا ہے، آپ جو قسم کھائے ہیں آپ قسم توڑ دو، قسم توڑ دو، قسم توڑ دو۔ علماء نے لکھا ہے اس وقت جب دشمنوں کو یہ بات معلوم ہوئی، ارے نبی نے قسم کھائی تھی، ہر بات معلوم ہوتی تھی نا اس وقت کے کافرین کو، مشرکین کو، دشمنوں کو، نبی نے قسم کھائی تھی۔ اللہ نے ان آیتوں کو نازل کیا، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ خوش ہو گئے دشمن، اللہ نے ان کے دماغوں پر ہتھوڑا مارتے ہوئے کہا، اے ظالمو، میرا اور میرے نبی کا مسئلہ تم بیچ میں نہیں آنا، واللہ غفور الرحیم۔ کمی بیشی ہو جائے، میں بہت بڑا معاف کرنے والا خدا، میں ستاری کا معاملہ کرنے والا۔ تم کون ہوتے ہو میرے اور میرے نبی کے درمیان میں آنے والے؟ تو میرے پیارو، آج معاشرے کے اندر عورتوں کے پاس یہ جو نادانی کی رسم چل رہی ہے، اسے ختم کرنا ہے۔ ہماری اسلام میں، ہماری شریعت میں کسی چیز کو قسم کھا کر چھوڑنے کی گنجائش نہیں، جائز نہیں۔ ایسی کوئی قسم کھاتے ہیں حلال چیز ہے میں نہیں کھاؤں گا، ایک بات یہ الگ چیز ہے کہ کسی کی طبیعت کو کوئی چیز نہیں پکڑتی، اسے چھوڑ دو، مجھے یہ کھانے سے میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے
کہ جس چیز کے استعمال کرنے سے آپ کی طبیعت کو خطرہ ہو، جان کو خطرہ ہو، اس سے پرہیز کرو۔ جان کی حفاظت کرنا فرض ہے، اور یہ چیز کے استعمال کرنے سے میری جان کو خطرہ ہے، یہ چیز تو حلال ہے اور میں استعمال نہیں کرتا، اس کے استعمال سے مجھے نقصان ہوتا ہے، یہ الگ بات ہے۔ لیکن کھانے سے، استعمال کرنے سے کوئی نقصان ہوتا ہی نہیں، یوں ہی قسم کھا کر اپنے اوپر حرام کر لینا شریعت مطہرہ میں جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔ تو یہ مسئلہ تو یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا، انہوں نے قسم کھائی۔ دوسرا سوال، حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اولاد کبھی باپ کے مشابہ ہوتی ہے، کبھی ماں کے مشابہ ہوتی ہے، کیوں؟ اللہ کے نبی نے سمپل جواب دیا، باپ کا ایک بڑی بات ہے اور گہری بات ہے، بزرگ احباب، بڑے احباب سمجھ جائیں، بعض احباب ہی اس بات کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، باپ کا پانی، بڑی اندرونی بات بتا رہا ہوں میں، ماں کے پانی پر سبقت کر جائے، غالب آ جائے، باپ کا پانی ماں کے پانی پر سبقت کر جائے، غالب آ جائے تو باپ کی شکل طرف جاتا ہے، اگر ماں کا پانی باپ کے پانی پر غالب آ جائے تو ماں کی شکل کا بچہ ہو جاتا ہے یا بچی ہو جاتی ہے۔ سمپل سی جواب۔ بہت سارے لوگ سوچنے میں پڑ گئے، یہ پانی کی کیا بات ہے، کاویری کا پانی ہے کہ فلٹر کا پانی ہے کہ یا بورویل کا پانی ہے؟ وہ پانی نہیں میرے دوستو، گہری بات ہے، کبھی سمجھ میں نہیں آئی انفرادی میں بڑے احباب اگر پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھو، لیکن کھول کر یہاں نہیں بتا سکتے۔ غیر شادی شدہ بچے بھی ہیں، نوجوان بچے، چھوٹے بچے بھی ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ تیسری چیز، سوال کیا گیا، یا رسول اللہ جنت میں داخلہ ہونے کے بعد، جنت میں ہم سب کو داخلہ ہونا نہیں ہونا؟ بولو زور سے میرے پیارو، ہونا نہیں ہونا؟ اللہ ہم سب کو وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو جنت میں لے کر جاتے ہیں۔ جنت میں داخلے کے بعد سب سے پہلے اللہ پاک جنتیوں کو کس چیز کی ضیافت کریں گے؟ اللہ اکبر! سوال دیکھو کیسا ہے، ہم قوم کھانے پینے والے نا، گھر میں بھی کھائے، باہر بھی کھائے، رشتہ دار کے یہاں بھی کھائے، دعوت چھوٹی کرے، دعوت بڑی کرے، دعوت معمولی کرے، دعوت دھوم دھام سے، ہم لوگ کھانے پینے والے۔ تو اللہ نے کھانے کا نظام جنت میں بھی رکھا ہے۔ میرے نبی کی خاص کر میرے نبی کی جو امتی ہے وہ کھانے پینے والی، کھائیں دنیا میں بھی اور اعمال بھی کریں، التقوی کو اختیار کریں، ہماری مرضی والی زندگی گزاریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی والی زندگی گزاریں، پاکیزہ زندگی گزاریں۔ جب گزار کر یہ بندے، یہ بندیاں آئیں تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو جنت میں ہمیشہ رکھا جائے گا، ہمیشہ رکھا جائے گا، جنت سے نہ نکالا جائے گا، نہ نکلنے کا ارادہ ہوگا۔ جنت ایسی چیز ہے، وہاں داخلے کے بعد تمام جنتیوں کو اللہ پاک جوڑیں گے، ایک ضیافت کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، وہاں کس چیز کی ضیافت ہوگی؟ اس کے انشاءاللہ الرحمن تفصیلات آئندہ جو مارچ کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ آخر میں جو آنے والے احباب ہیں ماشاءاللہ جلدی آ رہے ہیں، لیکن اور بھی جو پیچھے آنے والے احباب ہیں میں چاہتا ہوں کہ مکمل پوری بات وہ بھی سنیں، ان تک یہ پوری باتیں پہنچے، تاکہ شروع سے لے کر آخر تک جو بات سنتے ہیں فائدہ ہوتا ہے، دوسروں کو بھی ہم سنا سکتے ہیں اور عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ آدھی بیدھی بات میں آئے،
حضرت بول لگتے کہتے خطیب صاحب ایک مرتبہ جمائی آئی تو جمائی معلوم جمائی؟ ہاں منہ کھلتا نہیں، لاہول پڑھنا کون کیا ہے آخر میں؟ ان کو کیا سنے آیا؟ جوائیں سنے آگا، جوائیں ہے تو لاہول پڑھنا آگتے گئے گھر میں۔ ایک مرتبہ داماد گھر آئے، داماد کو دیکھتے ہی لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت، منہ چھپا لے کو چلے جا رہے۔ داماد کو غصہ آیا، کیا میرے سسرے صاحب منجے دیکھ کو لاہور پڑھ رہے میں، کیا شیطان کیا میں؟ جا کو بیوی کو بولا، کیا جی تمہارے ابا منجے دیکھ کو لاہور پڑھ رہے نا؟ بیوی جا کو امی کو بولے، کیا امی ابا دیکھے تو ان کو دیکھ کو لاہور پڑھ رہے گے نا؟ انہوں پوچھے کیا جی ایسا داماد کو دیکھ کو جوائیں صاحب کو دیکھ کو تمہیں لاہور پڑھے گے نا؟ ارے بیگم صاحبہ میں کہیں کہتے دن سے نہیں سب پڑھوں میں، حضرت بولے میں پڑھیا۔ حضرت بولے کیا بولے؟ جوائیں کو دیکھ کے جوائیں آئے تو لاہور پڑھو گے بولے۔ چلو پوچھیں گے حضرت کیسا بولتی ہو نا؟ آپس میں شوہر بیوی کو اور سسرال میں داماد میں لڑنے کی باتیں کر رہی ہیں کیا خطیب صاحب؟ آپ کو حضرت کو پوچھے، کیا حضرت تمہیں جمعہ میں ایسا بولے گا تھے نا؟ توبہ توبہ توبہ، میں کب بولا یہ بات؟ نہیں دیکھو یاد کرو تمہیں، نہیں ماں میں نہیں بولا صاحب، میں کہیں کو بولوں یہ بات؟ پھر ایسا بولے نا انہوں۔ ارے اللہ کے بندے بندیوں سنو، میں نے یہ کہا تھا کہ جمائی آئی تو جمائی، جو منہ کھلتا نا منہ، ہاں یہ جمائی آئی تو لاہول پڑھو بولیا سو، جمائی آیا تو لاہول پڑھو نہیں بولیا میں۔ تب سمجھ میں یہ بات آدھی بیدی بات سنے تو یہ ہوتا سو۔ میں چاہتا ہوں کہ آدھی بیدی بات ایسا ہو جاتا، ہمیں کیا کی بول کو رہتی میں کیا کی سن کو رہتی۔ میرے پیارو جو آخر میں بیٹھے ہیں، ان سے میری گزارش ہے جلدی آنے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور ہم سب کو تقوی طہارت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی تفصیلات انشاءاللہ الرحمن آئندہ جمعہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔